أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى بناء أكثر مما يحتاج إليه كان عليه وبالا يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. یہ حدیث شریف بھی ہماری اصطلاح میں متفقن علیہ حدیثوں میں سے ہے، یعنی اسے اہل سنت علماء میں سے بہت سے علماء نے نقل کیا ہے اور علماء شیعہ میں سے بھی بہت سے علماء نے نقل کیا ہے۔ علامہ کلینی نے کافی میں نقل کیا ہے، علامہ برقی نے محاسن میں، اور حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں۔ یہ تینوں کتابیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی حوالہ کافی ہوتا ہے۔ اور علماء عامہ میں سے صاحب فیض القدیر نے شرح جامع صغیر میں اور خود جامع صغیر میں، اور کنز العمال کے مصنف نے کنز العمال میں نقل کیا ہے۔ گزشتہ حدیث میں بھی میں نے بنا سے متعلق بات کی تھی، من بنا، اور یہ بھی شروع ہوئی ہے من بنا۔ وہاں تھا من بنا للہ مسجدن، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنا کے دیتا ہے اسے۔ یہاں ذرا مسئلہ شدید ہے، کہا گیا ہے من بنا بناء اکثر مما یحتاج الیہ، جو شخص اپنے لیے مکانات بنائے، تعمیرات بنائے، تعمیر کرے جس کی اسے احتیاج نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے احتیاج، انسان کی ضرورت ہے، گھر سر پہ چھت ہونی چاہیے، اپنی ضرورت کے لیے گھر بنانا ضروری ہے، لیکن بے ضرورت، تو لفظ جو استعمال ہوا ہے یہاں مسئلہ حرمت و حلت کا تو نہیں ہے۔ لوگ فوراً بحث کرنے لگتے ہیں کیا حرام ہے جناب؟ نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حرام سے کہیں بڑھ کے ہے۔ من بنا بناء اکثر مما یحتاج الیہ، جو کوئی ایسی بنا بنائے، ایسا گھر تعمیر کرے جس کی اسے ضرورت نہ ہو، اپنی ضرورت سے بڑھ کر، اپنی ضرورت سے زیادہ، اضافی، کہتے ہیں کان علیہ وبالا یوم القیامہ، روز قیامت وہ عمارت اس کے لیے وبال بن جائے گی، بلائے جاں بن جائے گی، اس کے لیے عذاب بن جائے گی، اس کی گردن کا طوق بن جائے گی، اس کے پاؤں کی بیڑی بن جائے گی، اس کی جنت کے راہ میں پہاڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اب اس میں بہت سی چیزیں یہ ہیں کہ اگر اس نے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، اور حقوق میں صرف بہت سے لوگ بالکل کیا کہیں ہم، یہ تعبیر اچھی نہیں لگ رہی ہے مگر کرنا پڑتا ہے، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے مسائل میں خدا کے اور اپنے درمیان بنیوں کا سا معاملہ کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ذہنیتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے دل ہیں، چھوٹی سوچ ہے انسان کی، تو اللہ کے ساتھ بھی وہ بارگین کرتے ہیں۔
مسئلہ اس سے بہت لطیف تر اور نازک تر اور ظریف تر اور رقیق تر ہے، وہ لطیف ہے، اس کے ساتھ لطف اور لطافت کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ بہت حقوق ہیں انسان کی گردن پر، اس کے عزیزوں کے، جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے، جو سببی رشتہ دار ہیں ان کے، جو دوست احباب ہیں۔ ایک مومن کا دوسرے مومن پہ کتنا حق ہے، ایک مسلم کا دوسرے مسلم پہ کتنا حق ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پہ کتنا حق ہے۔ ان تمام حقوق کا تصور کرے اور سوچے کہ کیا ہم نے سارے حقوق ادا کیے ہیں اور ہم ادا کر رہے ہیں۔ کوئی حق ایسا نہ ہو جو پامال ہو گیا ہو، تمام حقوق ادا ہوئے ہوں اور اس کے بعد وہ عمارتیں جو اس نے بنائی ہوں وہ بھی کسی نہ کسی لحاظ سے اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، خدا کی خاطر ہو۔ اصلاً کوئی کام ایک انسان کا نہیں ہونا چاہیے جس میں خدا پیش نظر نہ ہو۔ کمال توحید یہ ہے کہ خدا کی ذات و صفات و افعال میں کسی کو شریک نہ سمجھے اور شریک نہ قرار دے، اور اپنے ہر کام میں خدا کو شریک قرار دے۔ خدا کی ذات میں، اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ قرار دے اور نہ سمجھے، اپنے ہر معاملے میں خدا کو شریک کرے۔ یہی ہے کمال توحید۔ تو اگر انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اسی طرح سے زندگی بسر کرے تو وہ ہوتا ہے پھر جسے کہتے ہیں ولی اللہ، یعنی عام معنی میں ولی اللہ، نہ کہ ولی معصوم۔ ولی اللہ یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا دوست، اللہ کا چاہنے والا۔ ولی اللہ یعنی اللہ کا چاہنے والا، اللہ کا سچا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر معاملے میں خدا کو شریک رکھے۔ آپ کا بیٹا آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، آپ مسکرا کے اس کو دیکھیے، یہ سوچ کے کہ اللہ نے کہا ہے بچے کو دیکھو تو مسکراؤ، تاکہ بچے کا دل جو ہے مرجھا نہ جائے، خوش ہو، پروان چڑھے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس کے بعد سوچیں گے جو مانگ رہا ہے یہ مطلب خدا راضی ہے، میں دوں اسے نہ دوں۔ یہ سب دل کا معاملہ ہے۔ اگر آپ مطمئن ہو گئے کہ خدا کہہ رہا ہے، خدا چاہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے اس بچے کو یہ ضرورت ہے، دینا چاہیے، دیجئے۔ آپ کا ذہن و ضمیر مطمئن نہیں ہے احکام کی روشنی میں، اور ہرگز نہ دیجئے۔ تو آپ کا معاملہ آپ کی اولاد کے ساتھ، آپ کا معاملہ آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کا معاملہ آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کا معاملہ آپ کے پڑوسی کے ساتھ، ہر مرحلے میں، ہر عمل میں خدا شریک ہو، خدا پیش نظر رہے۔ خود اپنے نفس کے ساتھ جو معاملہ، دل چاہ رہا ہے سو جائیں، غور کیجئے کہ اس وقت سونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس وقت سو جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، یا کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس وقت اگر نہیں سوئے تو صبح کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ اور فرما رہے ہیں اگر اس وقت نہیں سوئے تو پھر صبح کے وقت ایسا تو نہیں ہے کہ جسم و طبیعت ایسی ہو جائے گی کہ جاگتے بھی رہیں گے پھر بھی نماز نہیں پڑھی جا سکے گی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی لیٹ کے سو جاؤ تاکہ نماز پڑھ سکو صبح۔ تو یہ آپ کا سونا خود ذکر و عبادت میں لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح نہ سونا، معلوم ہے کہ بس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں نماز میں اور آپ کو یقین ہے کہ اگر اس وقت آپ نے ذرا سا تکیہ بھی لگایا تو نماز قضا ہی ہو جائے گی۔ پھر تو اس وقت نہ سونا خدا کی خاطر، خدا کے خوف سے، یہ بھی آپ کے لیے ذکر و عبادت ہے۔ تو جب اس طرح انسان خدا سے معاملہ رکھے، مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، ذہنی ریاضت ہے، اسی کو تو کہتے ہیں ریاضت، مشق، ممارست، ذہنی ریاضت ہے۔
تو خدا کے حق کو ہر معاملے میں شریک رکھنے والے اگر وہ تمام حقوق ادا کیے ہوئے ہوں، تمام حقوق ادا کرتے ہوں، اور پھر بنائیں اپنے لیے گھر مکان بنائیں، باغ بنائیں، باغیچہ بنائیں، جو کچھ بھی بنائیں، وہ انشاءاللہ ان کے لیے وبال یوم آخرت نہیں ہے۔ لیکن اگر حقوق ادا نہیں ہوئے اور صرف نفس پرستی اور اپنی ذات کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے مالی قوت بڑھانے کے لیے ہے، تو یہ حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من بنا بناء اکثر مما یحتاج الیہ، جو بھی کوئی ایک عمارت ایسی بنائے گا جس کی اسے ضرورت نہ ہو، ضرورت نہیں ہے، اضافی بنا رہے ہیں، گھر پہ گھر بنائے چلے جا رہے ہیں، کان علیہ وبالا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اس کے لیے وبال ہے، وبال۔ یہ لفظ وبال پر ایک لسانی افادہ ذکر کرتا چلوں، یہ لفظ وبال ہے عربی، اور اردو میں آ کے اس کو لوگوں نے بوال بنا لیا ہے ارے فلاں جگہ تو بڑا بوال ہو گیا، وہ بوال لفظ کوئی نہیں ہے، یہ وبال تھا جسے لوگوں نے بوال بنا لیا ہے، یہ زبان کا وبال ہے، یہ زبان پر جو وبال ہے۔ کان علیہ وبالا یوم القیامہ، پروردگار ہمیں دنیا و آخرت کے ہر فتنے سے بچائے، نفس کے ہر فتنے سے بچائے، ہر وبال سے بچائے، بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔